بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان معظم اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن عورت بالکل خاموش تھی۔ دیکھنے میں وہ کافی بوڑھی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو سفید چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ پھر سلطان اس سے مخاطب ہوئے، اے بوڑھی عورت، خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے تم آرام سے ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس عورت نے آنسو بھری نگاہ سے سلطان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں یہاں سارے مجمع کے سامنے اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں، اور اگر اس بات کے بارے میں کسی کو علم ہوا تو سب لوگ درندے بن کر میرے گھر میں گھس جائیں گے۔ سلطان اس عورت کی بات پر ایسے حیران ہونے لگے اور کہنے لگے، تم بے فکر ہو، تم کسی غیر اخلاقی جگہ پر نہیں ہو۔ یہاں پر موجود تمام لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ سلطان معظم، میں ایسی بات سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتا سکتی، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور محل کے اندر چلے گئے اور اس عورت کو اندر بلا لیا۔ محل کے اندر جاتے ہی ایک سپاہی کے ہمراہ عورت اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں پر سلطان اکیلے موجود تھے۔ اس کے بعد سلطان نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا۔ اس عورت نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، سلطان معظم، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے 7 بیٹیوں کو جنم دیا۔ میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے۔ میں امیر گھروں میں جا کر وہاں پر ملازمہ کا کام کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے جو محافظہ ملتا ہے اس سے میں اپنے گھر کا راشن چلتا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے اپنے بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ کچھ سال پہلے اچانک ہی میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور جب اسے دائی کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی حاملہ ہے، لیکن اس کی تو شادی بھی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا پیٹا، اس سے سب کچھ گلوانا چاہا کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی صفائی دینے لگی، اور اس نے کسی کے ساتھ کوئی منہ کالا نہیں کیا۔ وہ تو کبھی اکیلی گلی کے کونے تک نہیں گئی، تو وہ کیسے کسی کے ساتھ منہ کالا کر سکتی ہے؟ اور ویسے بھی سلطان معظم، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی بالکل بے قصور ہے، لیکن کچھ دنوں بعد میری بیٹی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس بچے کے باپ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کون ہے۔ وقت اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور کچھ دنوں کے بعد اچانک میری دوسری بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب میں نے اسے بھی دائی کو دکھایا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میری دوسری بیٹی بھی ماں بننے والی ہے، اور پھر ایسے ہی تیسری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ سلطان معظم، میں سب کچھ برداشت کرتی گئی۔ میں نے 3 بار اس تکلیف کو سہ لیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کے اندر ہی رہی، لیکن اب میری بس ہو چکی ہے۔ میری بات پر یقین کریں، میں کبھی بھی یہاں پر اپنی عرضی لے کر نہیں آئی، لیکن میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری چوتھی بیٹی جو محض صرف 14 سال کی ہے، اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا ہے تو اس نے بھی اس کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن سلطان معظم، وہ انسان ابھی تک پکڑا ہی نہیں گیا جو میری ساری بیٹیوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا ہے، میری بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ میں ایک ماں ہو کر کب تک اپنی بیٹیوں کی تکلیف دے کر چپ رہوں گی؟ اور خدا نخواستہ اگر اس نوجوان نے میری مزید ان بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سب کیا تو میں کیا کروں گی؟ میری بیٹیوں سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آپ ہر حال میں اس انسان کو پکڑیں اور اسے کڑی سزا دیں جو میری بچیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ عورت یہ سب کچھ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ سلطان کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہیں اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تم نے ہمیں پہلی بار کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ بتایا جب ایک ایک کر کے تمہاری ساری بیٹیوں کی عزت خراب ہو گئی تو تم اب میرے پاس چلی آئی ہو۔ اگر تم پہلی دفعہ ہی میرے پاس آ جاتی تو یقیناً ہم اس شخص کو آسانی سے پکڑ لیتے اور تمہاری باقی بیٹیاں اس عذاب سے بچ جاتی۔ وہ عورت سر جھکاتی ہوئی کہنے لگی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ میری ہی غلطی ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ مجھے وہ انسان سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ اس نے میری بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ میری بچیوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، کبھی بغیر دوپٹے کے دروازے تک نہیں گئی، اور آج ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔
کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سلطان اپنی نشست سے پر کھڑے ہوئے اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو ضروری انصاف دلائیں گے اور وہ انسان سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے اچھے ہمسفر ہم خود تلاش کریں گے۔ یہ بات سن کر وہ عورت سلطان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اس کے بعد سلطان اس کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ عورت اپنی چادر سنبھالتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد سلطان اپنے سب سے خاص وزیر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور اس کے سامنے تمام واقعہ گوش گزار دیا، اور پھر کہنے لگے، کون ہے جو میری رعایا میں گھس کر میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ اس کے دل میں یہ ڈر کیسے نکل گیا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور میری سلطنت میں یہ سب کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ وزیر ان کی الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وزیر بھی پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، سلطان معظم، اس گناہ گار شخص کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ان بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن سلطان معظم، جتنی چلاکی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کو پکڑنا بہت مشکل عمل ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے اس آدمی کو پکڑنے کی۔ پھر سلطان تمام باتیں سننے کے بعد بولے کہ میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ آدمی بہت جلد پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ جس طرح سے ایک ایک کر کے تمام لڑکیوں کو داغدار کر رہا ہے، وہ یقیناً ایک بار پھر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کرے ہم اسے اپنے شکنجے میں پھنسا لیں گے۔ وزیر نے سلطان سے پوچھا کہ سلطان معظم، آپ کے ذہن میں کیا ترکیب ہے جس سے سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سلطان نے وزیر کے گوش ساری ترکیب گزار دی اور وزیر کو ایک بکری کا انتظام کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ مشن شروع کر سکیں۔ وزیر الٹے قدموں گیا اور ایک نسلی بکری لے کر اس عورت کے گھر کی طرف گیا۔ وزیر جب اس عورت کے گھر کے پاس پہنچا، اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ وزیر نے اس عورت کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ عورت سر کو ڈھانپتے ہوئے باہر آئی۔ وزیر کے ہاتھ میں بکری دیکھ کر عورت حیران ہوئی اور وزیر سے پوچھنے لگی، سب خیریت ہے؟ آپ اس وقت اس بکری کے ساتھ؟ وزیر نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور اس کو عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سلطان معظم نے ایک ترکیب سوچی ہے اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، اس لیے اس بکری کو آپ کے گھر میں چھت پر باندھنا ہوگا۔ وہ عورت حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ اس بکری سے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ آدمی کون ہے اور یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وزیر نے اس عورت سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ عورت نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور وزیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ گھر چھوٹا سا تھا۔ وزیر عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، آپ کا مجرم آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ بس مجھے اپنا کام کرنے کی اجازت دیں۔ وہ عورت حیران تھی اور اس وزیر کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وزیر بکری کی چھت پر لایا اور ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر نیچے آ گیا۔ وزیر نیچے آیا تو وہ عورت انتظار میں نیچے ہی کھڑی تھی۔ پھر وزیر نے اس کمرے کی جانب دیکھا جہاں سے بچوں کی کلکہریوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی یہ عورت درست تھی اور اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وزیر محل آ گیا اور سلطان کو ساری کہانی بتا دی کہ وہاں پر اس عورت کی بیٹیاں موجود ہیں اور ان کے ناجائز بچے بھی وہ لوگ خاموشی سے پال رہے ہیں۔ سلطان کو یہ سن کر دکھ ہوا، لیکن انہوں نے جو ترکیب سوچی تھی اس سے وہ آدمی ہر حال میں پکڑا جانا تھا۔ سلطان نے 2 سپاہی اس گھر پر نگرانی کے لیے رکھ دے جو کہ اس عورت کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ رات کا آدھ پہر ہوا تو اس چھوٹے سے گھر میں ایک سایہ چھت پر کودا، جبکہ وہ بکری جو لکڑی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ اس سائے نے ایک نظر اس بکری کو دیکھا اور خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگا، لیکن وہ بکری ایک خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے اترا وہ بکری تیز تیز آواز نکالنا شروع ہو گئی، جبکہ اس کی آواز چاروں جانب سناٹے میں گونج رہی تھی، اور وہ 2 سپاہی جو سلطان نے اس گھر کے پاس مامور کیے تھے وہ بھی ہڑبڑا اٹھے۔ اچانک سے بکری کو اتنا تیزی سے چلانا سب کو پریشان کر گیا۔ بکری کی آواز سن کر وہ دونوں سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے، جبکہ کمروں کے اندر سے وہ لڑکیاں بھی باہر آئی۔ جبکہ وہ سایہ سب لوگوں نے ایک ساتھ باہر جاتا دیکھا، وہ جلد بازی سے سیڑھیوں کے اوپر بھاگنے لگا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اسے اپنی حراست میں لے لیا۔ اس نے چہرے پر ایک کالا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ سپاہی اسے سختی سے پکڑ لیا اور جبکہ وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہ سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس آدمی کو پہچان گئی تھی، لیکن اس سے میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک سپاہی نے اس عورت کی جانب دیکھا اور وہ بلند آواز میں بولا، اے بوڑھی ماں، اپنے گھر کی دروازہ بند کر لو، ہمیں ہمارا مجرم مل گیا ہے، کل صبح دربار لگے گا، تم آ جانا، اس شخص کو سزا سنائی جائے گی۔ کل جب دربار لگا تو سلطان اپنی نشست پر بیٹھے گئے،
جبکہ اس آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی نقاب موجود تھا۔ وہ عورت بھی سلطان کے دربار میں پہنچ گئی۔ باقی سلطان نے دربار کو خالی کر دیا۔ سلطان نے اس آدمی کو جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا گھناؤنا کھیل کھیلو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ وہ آدمی بالکل چپ تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ شخص کون ہے۔ جیسے ہی اس آدمی کا نقاب ہٹا، وہ سب ماں بیٹیاں گھٹنوں کے بل ایک ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بوڑھی عورت نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں شرم نہ آئی اپنی بھتیجیوں کے ساتھ یہ سب کام کرتے ہوئے؟ ان کے چچا ہو کہ تم سب یہ کر سکتے ہو؟ تم نے میری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دی۔ اپنے ہی خاندان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟